اچھا، آلموسٹ 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، میرے پاس اسکرین نہیں آئی، اگر آپ کے پاس آئی ہے ابھی تو نہیں مجھے آئی، بتائیں۔ نہیں آئی جی، ادھر بھی نہیں آئی۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آگے اچھا جی، آ گئی الحمدللہ۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی، اور آج نئی صورت ہم نے شروع کرنی ہے، المزمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ أعوذ بالله من بالله من Recording in progress. الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، حسب سابق ہم لے آؤٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خاکہ اس صورت کا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دائی تھے یہاں۔ ان کو ان کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ان کو کہا گیا ہے المزمل۔ تو اس کی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ جو صورت ہے اس کی 20 آیات ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 20. 20۔ اور ابھی تک جتنی صورتیں پڑھی ہیں ان میں سے واحد صورت یہ ہے کہ جس کے 2 رکوع ہوں، تو اس میں 2 رکوع اور آخری رکوع اس کا جو ہے وہ 1 آیت کا ہے، یعنی کہ جی، جو 20 نمبر آیت ہوگی وہ پورا کیا وہ ایک ہوگا؟ رکوع ہے، ایک رکعت. رکوع ہوگا 1 رکوع۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 19 19۔ آیات پہلے رکوع میں ہے اور 20ویں آیت جو ہے وہ 1 رکوع وہ دوسرے میں ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا۔ دوسری جو ہے رائے مفسرین کی الگ الگ ہیں کہ یہ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ کیا ہے۔ پہلے وہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت مکہ میں ہی نازل ہوئی ساری کی ساری، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ 19 آیات جو تھیں یہ مکی صورتیں ہیں، مکی آیات ہیں، اور آخری جو ایک آیت ہے ایک رکوع کے اندر، دوسرے رکوع کے اندر، وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ، اس کے علاوہ نماز، اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ اور جہاد جو تھا وہ مکہ کے اندر فرض نہیں تھا، وہ مدینہ کے اندر ہی آیا، تو لہذا وہ مدنی صورت گنتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کے اندر ہی آئی، اور مکہ کے اندر بھی جہاد کی باتیں تو نہیں ہوئی لیکن جہاد کے بارے میں مکی آیات کے اندر بتایا گیا کہ تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر، جد و جہد، وہ قتال والی بات نہیں۔ اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی آیا۔ بہرحال ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ اصل مقصد کیا تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دائی، ہمارے لیے اسوہ دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک دائی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ اچھا دائی بنے، اس کے اندر جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی پختگی ہو، اور وہ زمانے کی جو مشکلیں آگے آئیں گی دعوت کے اندر اس کو برداشت کر پائے اور اس کو سہ سکے۔ تو شروع کے اندر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام لے کے نہیں بلکہ یہ فرمایا گیا کہ یا ایہا المزمل۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام لیا ہے، تو یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، جی، تو سب کے ساتھ ہی تقریباً یا آیا ہے اور ان کے ساتھ ان کا نام آیا ہے۔
لیکن اس جگہ پہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، اس وقت جس حالت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس حالت کا نام لیا گیا ہے۔ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ یہ جو بتایا کہ یا ایھا المزمل، کہ اے چادر اوڑھنے والے، چادر کا ذکر مطلب یہاں آیا ہے۔ بہرحال یہاں جو بتایا گیا پہلے رکوع کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک دائی، اس کو کنسنٹریشن کیسے ہو، وہ آئے گی تہجد کی نماز کے ساتھ، اور تہجد کی نماز میں قرآن مجید اس کو ایک پاور دے گا، ایک قوت دے گا، اور وہ قرآن مجید کیسے پڑھا جائے، وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں آئیں، مثلا جہنم کا ایک ذکر ہے تو خوف کا اظہار ہو، جنت کا ذکر ہے تو وہاں کس چیز کا اظہار ہو، خوشی کا اظہار۔ اگر کسی تسبیح کے بارے میں ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، یہ آیات ہم پڑھیں گے کہ وہ تسبیحات کرتے تھے، قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، جہاں آیا اس قسم کا تو وہاں تسبیح پڑھ لی اور پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ممکن ہے ساتھیوں کے لیے یہ چیز ہو کہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر اگر تسبیح آ گئی ہے تو کیسے درمیان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ایسے۔ ٹھیک ہے جی 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 سر۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے میں اگر آپ کو مثال دوں تھوڑی سی، مطلب شاید پہلے جس کام کے لیے تیار کرنا ہو، تو اگر ڈاکٹر صاحب ہمارے آرمی میں رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جی آرمی کے اندر ماشاءاللہ بڑا وقت گزارا ہے انہوں نے، تو آرمی کے اندر میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں عزت احترام کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ان افراد کے لیے کہ جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کو ایک پنجابی زبان میں لفظ کہتے ہیں رگڑا۔ ٹھیک جی جی، رف اینڈ ٹف کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی بالکل۔ وہ کیا ہوتا ہے ذرا ہمیں بتائیں گے کہ وہ رگڑا کیا چیز ہے؟ جسمانی طور پہ ذرا مضبوط کرنے کے لیے اور ذرا برداشت کے قابل بنانے کے لیے۔ جی، وہ جو رگڑا ہے نا، یا جٹی، ابھی لفظ میں نے سنا تھا ان سے جو بحریہ تھی تو وہاں کو لفظ جٹی استعمال ہوتا ہے، تو وہ کرتے یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات ان کے لیے بنا دیتے ہیں کہ بھئی اب اپنا وطن ہی ہے اور آپ نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنی ہے۔ یہاں جو صورتحال ہے وہ یہاں یہ کریں گے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے خاص طور پر رات کے وقت جو باقی نمازوں سے الگ ہے وقت تہجد کا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بھی آپ رات کے وقت اللہ کی عبادت کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور آگے آئے گا کہ بھئی آدھی رات یا ان میں سے تھوڑا یا زیادہ اس کے الفاظ آئیں گے تو وہاں ہم بات کریں گے۔ دیکھا ایک ہی پتہ چلا کہ کردار سازی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو تمہارے ذمہ ہے، اور وہ ہے دین کے لیے کوشش کرنا، لوگوں کو سمجھانا، تبلیغ کرنا، اور پھر اس کی اقامت کرنا۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی مراحل ہیں ان دونوں چیزوں کے درمیان اس میں سے گزرنا ہے۔ تو لہذا ایک دائی کا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں لحاظ سے اللہ کی خاطر یہ کام کرنا انتہائی عام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا۔ یہ بات سمجھا پا رہے ہو یہاں تک؟ جی جی سر۔ پھر یہ کیا کہ جو کفار ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کو بھی انذار بھی آگے آئے گا
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرے گا اور پہاڑوں کا ذکر جیسے پہلے کیا کہ بھی پہاڑ جو ہیں وہ بھرے ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے، پھر لوگوں سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا۔ تو لہذا وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے ان کو بھی ڈرایا گیا اور کہا گیا کہ بھی تم نے فرعون کا قصہ تو سنا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کی رسالت تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور اس نے تسلیم نہیں کیا، تو اللہ نے فرعون کا انجام کیا کیا؟ غرق کر دی، غرق کر دیا۔ تو اللہ نے سمندر میں غرق۔ وہ بھی پہلی 19 آیات کے اندر یہ باتیں بتائی ہیں۔ اب شروع کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو افراد تھے ان پر زیادہ وقت کے لیے قیام اللیل کہا گیا، لیکن آخر میں جو دوسرا رکوع ہے اس میں بتایا گیا کہ جو افراد ہیں ان کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، باقی فرض نہیں ہے، ساتھ ہی جتنا بھی پڑھنا چاہیں آسانی سے وہ پڑھیں اور تہجد کے لیے رات کو جاگیں اور جاگ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بنائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی یہ؟ جی جی سر۔ اب پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سب ساتھیوں کو آتا ہے لیکن چونکہ یہاں حصہ ہے اس کا تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اور آگے جو بات بتائی کہ یا ایہا المزمل، اے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ لفظ ترجمہ کرنے سے پہلے آگے مدثر بھی آئے گا اور مزمل بھی یہاں اس صفحہ پہ آ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، ایسے ہی ہے جی؟ جی جی سر۔ وہ جب آئیں تو آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت کے اندر یعنی کہ زمین سے لے کر ایک آسمان تک ہائٹ ہو 600 پر ہوں اور وہ کہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ بھی میں تو پڑھنا نہیں جانتا، یہ چیزیں 3 بار ہوں، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے ساتھ لگا کے بھینچا اچھے طریقے سے دبایا اور پھر کہا کہ تو پڑھ، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دی اور پہلی 5 آیات آئیں۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی ایک دوسری جب اگلی صورت آئے گی مدثر، اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہم استعمال کریں گے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا ایک دفعہ کہ جب وہ باہر نکلے غار حرا سے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی کرسی ہے، تخت ہے، اور اس کے اوپر جی ذرا دیکھیے گا جی، مائک بند کریں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اس حالت کے اندر تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ غار حرا میں تھے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کرسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے اوپر خوف رعب طاری ہو گیا، اور جب میں گھر میں آیا تو گھر میں آ کے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کہا، کیا لفظ کہے تھے بلا یاد ہے؟ زملونی۔ جی باقی ساتھی بھی جی زملونی، سر۔ یہ جو ہے نا زمل، جی زمل کا مطلب ہوتا ہے چادر لینا یا دوسرے کا دوسرے کے اوپر چادر ڈال دینا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی تو یہ ہوتا ہے زمل۔ تو زملو، اپنے بیٹیاں بھی ہوں گی اور باقی افراد بھی ہوں گے تو ان سب کو کہا زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو، یہ آیا چادر ڈال دو میرے اوپر۔
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو تھا وہ اللہ نے یہاں بتایا کہ بھئی صرف چادر ہی نہیں اوڑھنی، یہ مفسرین بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبت کا انداز ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کوئی ناراضگی ہو گئی، واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی جی، سر. تو وہ چلے گئے اور مسجد نبی میں جا کے لیٹ گئے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ وہاں گئے مسجد نبوی میں، تو وہ وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو بدن جو تھا وہ لیٹنے سے اس کے اوپر شاید قمیض وغیرہ نہیں ہوگی تو اس کے اوپر مٹی لگ گئی۔ مٹی. وہ جو مٹی لگی تراب. ہوئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یا ابا تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، یا ابا تراب. تراب. تراب، اے جی مٹی میں لسڑے ہوئے بچھڑے ہوئے. ہاں جی، یہ اے مٹی کے باپ، جی اے مٹی میں لتھڑے ہوئے، یہ کہا۔ اب یہ محبت کا انداز ہے، یہاں بھی یا ایھا المزمل، مل. اے چادر لپیٹنے اوڑھنے والے، والے. جی چادر لپیٹنے والے یا چادر اوڑھنے والے۔ آگے جو آ رہا ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، لفظ قلیل کافی دفعہ آئے گا۔ قم اللیلہ، قم اصل میں تھا قم، قم کا مطلب ہے ایک تو یہ ہے کہ کھڑا ہو جا، دوسرا یہ ہے اللیل ساتھ ہے تو قیام کر، قیام کر. کر۔ قم اللیلہ، تو رات کو رات. قیام کر۔ اب یہ ہے جی رات کو، کہ دن کے وقت دن کی نمازیں 5 عشاء کے بعد ختم ہو گئیں، اب رات کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کنسنٹریشن ہے، جو ترکیز ہے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی، وہ دن کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ باقی بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں جس کے اندر آدمی کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا۔ تو رات کا وقت، یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ جب اکیلا آدمی ہوتا ہے اور ایک چیز کو پڑھے گا، سوچ سمجھ کے پڑھے گا، تو پھر اس کا اثر دن کی نسبت زیادہ ہوگا یا تھوڑا ہوگا جی؟ رات کو زیادہ اثر بہتر ہوگا. رات کو زیادہ، بالکل۔ اور پھر دوسری بات وہ یہ ہے کہ انسانی جذبات، احساسات بتایا تھا کہ وہ تو ساتھ ہیں، لیکن رات کے وقت اگر آدمی اپنا آرام اور اپنی راحت، اپنا سکون یہ چھوڑ کے اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور آگے آ رہا ہے کہ بھئی رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بھائیوں کیا ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے کا ایک طریقہ جو اللہ نے بتایا وہ قیام اللیل ہے، جی. اور یہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر داعی کی دعوت دینے والا اور ہر مسلمان بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری دوسرے لوگوں کو دعوت دینا بھی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دوسرے لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ لہذا وہ افراد، ہم جتنے بھی ہیں، ہمیں قم اللیلہ اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو رات کو قیام کر، الا قلیلا، سوائے یا مگر تھوڑی دیر۔ تھوڑی دیر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ تھوڑی دیر نہیں کرتا تو وہ اس حکم کے اندر نہیں آ رہا، لیکن قم اللیلہ یہ ہے عام جو امر ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہاں کہ تو رات کو قیام کر، مگر
تھوڑا سا حصہ. جب مگر آتا ہے تو ایکسپٹ کے معنی میں آتا ہے. جی جی ہاں، میں لگا تھوڑا حصہ تو آرام کر لے، تو اس کا ترجمہ کریں گے کہ تو رات کو قیام کر مگر تھوڑا سا حصہ. اب آگے کر لیں بریکٹ میں سو لے، یہ کرنا ہے سمجھنے کے لیے. تو آگے قلیلن نصفہ. اب یہ جو ہے نا نصف آئے گا، ثلث آئے گا، آگے ثلثی آئے گا. یہ ذرا ساتھیوں نے دیکھنا ہے. نصف کا تو پتا ہے، نصف کا جی مطلب کیا آدھا ہوتا ہے؟ آدھا 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 آدھا. ٹھیک ہے. اور ثلث؟ 3/4. چوتھائی. جی ٹھیک ہے. ثلث مطلب ہے کہ ثلث 3/4 نہیں ہوتا. ثلث آپ وہ جو قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے نا، پہلے آتا ہے ربع، پھر آتا ہے نصف، پھر آتا ہے نصف. جی سلسلہ. وہ ہاں وہ ثلاثہ ثلاثہ ہے. ثلاثہ کا مطلب ہے کہ 1/3 پلس 1/3 پلس 1/3. تو ثلث کا مطلب ہوتا ہے 1/3. جی ڈاکٹر صاحب سمجھا پایا ٹھیک ہوں؟ ہے ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. جی ٹھیک. 1/3 حصہ. تو ثلثی کا مطلب ہے 2/3، یعنی کہ 1/3 پلس 1/3. ٹھیک نصف ہو گیا آدھا 1/2، 1/2 آدھا. یہاں تک آ گیا جی. جی تو اب پڑھتے ہیں کہ تو رات کو قیام کر مگر تھوڑا سا سوائے تھوڑے سے حصے کے. یہ زیادہ بہتر ہے، سوائے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے اللیل کی طرف. لیل مذکر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہماری زبان میں رات کیا ہے؟ مؤنث. مؤنث. عربی میں کیا ہے؟ مذکر. مذکر. تو لہذا نصف ہو کا مطلب ہے اس رات کا آدھا حصہ. اوین کس من ہو کلیلا، یا اس رات میں سے کم کر لے کلیلا تھوڑا سا، یعنی کہ آدھی رات میں سے تھوڑا سا کم کر لے. یہاں تک سمجھ گئے ہیں؟ جی جی سر. یہ بہت زیادہ وقت بنتا ہے، تھوڑا نہیں بنتا. آگے جی او زد علیہ، یا اس حصے پر زیادہ کر دے. زد یا زیادہ کر دے علیہ اس پر، یعنی کہ نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ لفظ جو ہے کہ بھئی آدھا کر اور اس میں سے تھوڑا کم کر لے یا تھوڑا سا زیادہ کر لے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت ٹائم کو بتانے والی گھڑیاں یا موبائل یا الارم کلاک یہ نہیں ہوتے تھے. کیوں جی؟ جی اور یہ ذہن میں رکھیں کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ کے حکم اگر ہوگا نصف، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ماپنے کا پیمانہ اگر تو سردیوں کی رات ہوئی تو وہ چھوٹی ہوگی، اور بڑی اگر بڑی ہوگی، اور اگر گرمیوں کی رات ہے تو وہ چھوٹی ہوگی. ایسے ہی ہے. جی جی سر. اب اس کا نصف بالکل نکالنا کہ 50% ہو، یہ آپ کو اور مجھے ویسے مشکل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ رات کا بالکل. وقت جی اب نہیں لگے گا. اب لگے گا. پتا ہے کہ بھی سورج رات غروب کس وقت ہوا ہے اور فجر کس وقت ہوئی ہے، تو ہمیں پورا پتا ہے. ہمیں کو آدھا بھی کہے گا تو ہم اس کو آدھا کر کے الارم لگا دیں گے اور وہ آدھی رات ہو جائے گی. اب مشکل نہیں ہے، لیکن اس وقت مشکل تھی اور اللہ کا حکم ہے. لہذا کہاں کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ نافرمانی ہو جائے، تو لہذا اس کو نصف کہا، یا اس میں سے تھوڑا سا کم یا اس پر زیادہ کر لے.
آگے لفظ جو آ رہا ہے بھائیو وہ بڑا اہم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ایک فعل ہو اور دوسرا اسم ہو، تو یہ پیٹرن ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، جی تو یہاں ہے اب رتل کے معنی کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. کیا پڑھنی ہے جی رتل کے؟ ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر پڑھ. ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. اب کیوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر اس لیے پڑھنا ہے کہ میں اگر آپ کو ابھی سناؤں جو یہاں جو صورتحال ہے کہ ہمارے بچے جب قرآن بھی حفظ کرتے ہیں تو والدین آ کے لوگوں کے اندر بٹھا کے نا تو بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ ایک سپارہ جو ہے نا جی ہوں، وہ کتنے منٹ میں پڑھتا ہے جی؟ 10 منٹ میں پڑھ. 10 منٹ میں ایک سپارہ کر لیتا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں میرا بیٹا جو ہے نا وہ 9 منٹ میں کر لیتا ہے. اب حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ قرآن کے لیے کہ ورتل. اب میں اس کو سمجھانا چاہوں گا. رتل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. رتل کا مطلب ہے عمدہ طریقے سے پڑھنا. رتل کا مطلب ہے واضح اور صاف پڑھنا. رتل کا مطلب جو تجوید کے لحاظ سے اس کو خوبصورت بنانا. کتنے جی سارے معنی جو آپ نے سنے؟ 4 جی. ہاں جتنے بھی معنی سنے ہم نے اس میں سے ایک معنی لینا ہے، ورنہ یہاں یہ نہیں کہا کہ بھئی اقرا، یہاں رتل آیا ہے جی، یتلو جی تلاوت کا لفظ نہیں آیا، رتل کا لفظ آیا ہے. اس رتل اتنا وسیع لفظ ہے کہ ممکن ہے ہم نے پہلے رتل القرآن ترتیلا بس ویسے ہی کہہ دیا ہو. رتل کے اندر ٹھہر ٹھہر کا پڑھنا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوسرا جو رکوع ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ دوسرے لوگ بھی پڑھتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے تھے تو دوسرے افراد صحابہ کا ایک گروہ طائفہ لفظ آئے گا، سارے صحابہ نہیں، کچھ صحابہ کا ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب وہ اگر اونچی اونچی پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بات کرتا ہے کہ وہ باتیں اس کی دوسرے بندے کے ذہن سوچ فکر اس تک پہنچ جائیں، کیوں جی یہی کرتا ہے نا. جی جی. بس یہ ہے بھائیو رتل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سر. حدیث سناؤں؟ جی سر. جی سر. شاید بلکہ ارشاد کیا ہونا ہے جی، میں تو آپ یہ نہ کہا کریں پلیز، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہی جو رتل قرآن ترتیلا آپ نے ایک سورہ فرقان کے اندر ایک جملہ پڑھا ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت. آپ نے پڑھا تھا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا. یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے قرآن مجید کے بارے میں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، وہاں بھی لفظ ہے، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جیسا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حق ہوتا ہے. کیوں جی آپ کو کیسا لگا یہ جی اللہ. کہ اللہ بھی جب اپنے کلام کو پڑھتا ہے تو ٹھہر ٹھہر کر. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امر یہی ہو رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، تو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. اس کا ترجمہ سر یہ تو مفہوم رمضان والا وہ چکر جو ہے وہ تو پھر بڑا خطرناک ہو گیا جی. کیا جی؟ جو تراوی میں پڑھا جاتا ہے وہ تو پھر بڑا خطرناک ایشو. بس یہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اس جگہ کا انتخاب کرنا ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں اب تو الحمدللہ اب وہ چیز نہیں رہی، بلکہ آپ نے تراوی والی بات کہی ہے تو قطر کا واقعہ غالباً یہ ہے کہ امام صاحب نہیں تھے موجود
تو ہمارے قاری صاحب جو تھے وہ آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے جو 20 تراویحاں پڑھائیں اور جناب 10 منٹ کے اندر فارغ کر دیا۔ پیچھے سے عربی جو تھے وہ آ گئے، تو انہوں نے وہ 10 میں فارغ نہیں کرنے دیا، انہوں نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اس نے جی کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہتا ہے کہ ایک لفظ تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، پیچھے جو مقتدی ہے، تو تم قرآن میں جی تراویح پڑھا رہے ہو، قیام اللیل کر رہے ہو، انت ما تسبی قیام اللیل، جی انت فقط تقرا قرآن، قیام اللیل تم نہیں کر رہے، تم صرف قرآن مجید کو پڑھ رہے ہو، اور جس کی تجھے ہی سمجھ آ رہی ہے، مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ اور اس نے خود صحیح۔ وہاں آہستہ آہستہ، یہ تو نہیں سب، لیکن یہاں بتا رہے ہیں کہ اسلوب کیا ہے بھئی، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ تو آج کے بعد ہو گئے جی ٹھیک۔ جی جی سر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہوتا تھا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رسول پاک جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کو مدہ یا مدو اور لمبا کر کے پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری ایسے بھی ہیں جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ۔ اچھا جی آگے، انا، کیوں قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھ؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اتنا ضرور نازل ہو چکا تھا کہ وہ آدھی رات تک جو رسول پاک پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تو کم از کم 2 پارے تو پڑھیں گے نا بھائی، جی سر۔ آدھی رات مطلب کتنے گھنٹے بنیں گے آپ کے نزدیک، اگر سردیوں کی رات بھی ہو تو ذرا جلدی جلدی بتائیے گا۔ 5 گھنٹے۔ اچھا 4 گھنٹے، 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے، 4 گھنٹے کے اندر اگر پڑھنا ہے تو کم از کم کوئی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، لمبی لمبی صورتیں ہیں، یہ تو خیر مدنی ہیں، لیکن مکی صورتیں اتنی نازل ضرور ہو چکی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم آدھی رات قیام اللیل کرتے ہوئے قرآن مجید کو اس کے اندر پڑھو۔ کیوں؟ انا، بے شک ہم، سا، ان قریب، نل کی کا مطلب کیا ہوگا جی؟ القاء کریں گے، ڈال دیں گے، جی ڈال دیں گے، علیہ کا، تجھ پر، قولن ثقیلا، بہت بھاری بات، بے شک ہم تجھ پر ایک بہت بھاری بات ڈال دیں گے۔ اب یہ بھاری بات کیا ہے؟ وقت کم ہے تو میں جلدی میں بتاتا ہوں۔ ایک بھاری بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے کے بعد قرآن مجید کو کیا کرنا؟ اقامت دین کرنا، دین کو قائم کرنا، یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا یہ قولن ثقیلا، بہت بھاری ذمہ داری بن گئی۔ دوسری بھائیو یہ ہے کہ بذات خود جو وحی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب کسی اونٹنی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اپنی گردن زمین پر رکھ دیتی تھی، تو پیچھے کیا ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو، فکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا عادی بنانا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، وہ کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر تھا۔ بات میری سن رہے ہیں؟ جی وہی آ گئی تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنا گھٹنا ایسے لگا کہ جیسے ابھی کچل دیا جائے گا یا یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے جی قولن ثقیلا، ایک بھاری بات ان کریم ڈال دیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں۔
اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے جو نام بہت کے زیادہ ساتھ رحم جو کرنے بہت والا زیادہ اور رحم کرنے والا اور انتہائی انتہائی مہربان ہے. مہربان. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. یا ایھا المزمل، زی کے اوپر اے شد پڑنی چادر ہے. اوڑھنے والے. اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیلہ، تو رات کو قیام تو کر، رات کو قیام تو کر. رات کو قیام کر، الا قلیلا، سوائے 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 تھوڑا سا تھوڑے حصہ. سے حصے کے. سوائے تھوڑے سے حصے کے. ٹھیک ہے جی. نصفہ، اس رات کا آدھا رات حصہ. کا آدھا اس حصہ، رات کا آدھا، او انقص منہ قلیلا، یا اس یا اس سے آدھی رات میں سے تھوڑا سا یا کم اس کر لے. آدھے میں سے کم کر لے تھوڑا سا. ہو کا ضمیر جو ہے نصف کی طرف، یا اس آدھے میں سے کم کر لے تھوڑا سا. او زد علیہ، یا اس آدھے یا پر یا زیادہ اس کر لے. آدھے یا سے اس زیادہ کر آدھے لے. پر زیادہ کر لے. ٹھیک ہے. وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور 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 تو قرآن قرآن کو قرآن ٹھہر 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 کر ٹھہر پڑھ، کر پڑھ. جیسا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حق ہے. ماشاء اللہ آپ نے میرا کام کر دیا. اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ترتیلا، جیسا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حق ہے. انا، بے شک بے ہم بے شک شک ہم ہم، سنلقی علیک، ان قریب ان آپ قریب پر ڈال دیں گے ڈال لیں گے، ہم تجھ پر تجھ پر ڈالیں گے ان قریب، قولاً ثقیلا، ایک ایک بہت باری بھاری بات. بات. بہت بھاری بات، بہت بھاری ذمہ داری. بات کے ساتھ آگے ذمہ داری کر لیں. ٹھیک ہے جی جی. جہاں تک کیا ڈاکٹر صاحب آپ کر لیں، وقت اتنا ہی ہوگا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیلہ، تو رات کو قیام کر، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے حصے کے لیے. نصفہ، اس رات کا آدھا حصہ، او انقص منہ قلیلا، یا اس آدھی رات میں سے تھوڑا سا کم کر لے. او زد علیہ، یا اس آدھی رات پر تھوڑا زیادہ کر لے. ورتل القرآن ترتیلا، اور تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حق ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم تجھ پر ایک بہت باری بات ڈال دیں گے. جی بالکل جی، ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی ساتھیوں کو. تو آج پتہ یہ چلا کہ قیام اللیل کرنا ہے انشاءاللہ. بے شک 2 رکعت نفل پڑھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر، یہ اسکل آف کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. کیوں جی؟ جی بالکل. یہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن اللہ تعالیٰ خود ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھی آپ نے بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. یہاں تک ہو گیا جی، اب وقت ختم ہو گیا ہے. جی آدھا منٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ہاں میں توجہ یہ دلانی تھی کہ ہم کہتے ہیں سورہ مزمل، کیا کہتے ہیں؟ جی مزمل. نہ، اس کا نام مزمل. کیا ہے پڑھا؟ مزمل. ہاں، اس مزمل. طرف توجہ دلانی ہے کہ یہ مزمل ہے، مزمل نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. تو